بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ وہ بہت سادہ اور عام سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ رشتہ دار اور جان پہچان والے بھی بہت ہی تھوڑے لوگ تھے۔ رنگت بھی کافی سانولی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے، ان سے خوب علم سیکھتے اور مسلسل ان سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے۔ ساتھیوں، ایک دن وہ حسب عادت حضور پاک کی خدمت میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انتہائی محبت کی نظر سے دیکھ کے فرمایا کہ جلیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ حضور پاک کے اس سوال پر حضرت جلیب نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ جس پر اللہ کے رسول نے ان سے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا کہ جلیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیب نے جواباً دوبارہ عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ میں حسین ہوں اور نہ ہی مالدار اور نہ ہی میرا خاندان کوئی بڑا ہے، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسری بار سوال پوچھنے پر بھی حضرت جلیب نے آپ کو وہی پرانا جواب دیا، جس پر اللہ کے رسول نے حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جلیب، تم فلاں انصاری صحابی کے پاس جاؤ اور وہاں پہ جا کر بولو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام بھیج کر فرما رہے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ حضور پاک کی یہ بات سن کر حضرت جلیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور جا کر دروازے پر دستک دی، جس پر گھر کے اندر سے آواز آئی کہ کون؟ جس پر حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کرایا۔ گھر کے مالک نے دروازہ کھول کر حضرت جلیب سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ساتھیوں، جس پر حضرت جلیب نے اس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا۔ یہ سنتے ہی اس انصاری کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ انصاری اپنے گھر والوں سے بولتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام بھیجا ہے، تو یہ تو بڑی ہی خوش بختی کی علامت ہے۔ ساتھیوں، حضرت جلیب اپنی بات جاری کرتے ہوئے اس انصاری صحابی سے فرماتے ہیں کہ سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حضور پاک یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو۔ حضرت جلیب کی یہ بات سن کے انصاری جواب دیتا ہے کہ میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ جس کے بعد انصاری نے اندر جا کے لڑکی کی ماں سے مشورہ لیا تو لڑکی کی ماں کہنے لگی کہ نہیں، ابھی ہماری بیٹی کی شادی میں ایسے کسی شخص سے نہیں کروں گی جس کا نہ تو خاندان ہے، نہ ہی شکل، نہ ہی مال و دولت۔ ساتھیوں، ابھی انصاری اور اس کی بیوی کے درمیان گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اندر بیٹھی اس کی بیٹی اپنے ماں باپ کی ہونے والی ساری گفتگو سن رہی تھی اور یہ سن چکی تھی کہ حضرت جلیب سے اس کی شادی کی خواہش کس ہستی نے ظاہر کی ہے، کس ہستی نے اس شادی کا مشورہ دیا ہے۔ جس پر وہ لڑکی سوچنے لگی کہ اگر اللہ کے محبوب رسول اس شادی میں راضی ہیں تو یقیناً اس میں میری اور میرے خاندان کی بھلائی ہی ہوگی۔ ساتھیوں، اس سارے معاملے کو سننے اور سمجھنے کے بعد وہ لڑکی اپنے والدین سے مخاطب ہو کر بولتی ہے کہ کیا آپ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ آپ لوگ ایسا ہرگز نہیں کریں اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں، یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں اور جب چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز میرا برا نہیں چاہیں گے۔ ساتھیوں، اپنے ماں باپ سے یہ بات بولنے کے بعد وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو سورہ احزاب کی آیت کی تلاوت کر کے سناتی ہے، جس کے اردو میں معنی کچھ یوں ہیں: اور دیکھو، کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔
دوستوں، اس سارے معاملے کے بعد لڑکی کا والد اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، میں اپنی بیٹی کی شادی حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کو جانا تو اس کے حق میں دعا فرمائی اور کہا، اے اللہ، اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ ساتھیوں، پھر حضرت جلیب کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتابی تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تہلیل اور تسبیح و تمہید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز تھی اور دل کا اطمینان تپتی دوپہر کے نفلی روزوں میں تھا۔ دوستوں، رسول پاک کی دعا سے یہ شادی بہت ہی زیادہ برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے اور بہتر ہو گئے کہ راوی کا بیان تھا کہ انصاری گھرانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار اور خرچیلا گھرانہ اسی لڑکے کا تھا۔ ساتھیوں، کچھ عرصے بعد ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا کہ دیکھو، تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ دوستوں، حضور پاک کی اس بات کا مطلب بچھڑنے سے کوئی شہید تو نہیں ہوا؟ جس پر صحابہ نے عرض کیا کہ فلاں فلاں موجود نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جلیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ ساتھیوں، میدان جنگ میں حضرت جلیب کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑ رہے تھے اور 7 کو جہنم رسید کر کے خود شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی، جس پر حضور پاک حضرت جلیب کی شہادت کے مقام پر تشریف لائے اور منظر دیکھ کے فرمایا، جلیب نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اس کو قتل کیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا۔ جلیب کے لیے قبر کھودی، پھر انہوں نے اپنے دست مبارک سے حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ سبحان اللہ۔